اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور درود السلام محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو، یہ بہت اہم ویڈیو ڈال رہا ہوں جو 2 دن پہلے راولہ کوٹ آزاد کشمیر میں واقع ہوا، جو بہت ہی افسوسناک یعنی کہ ایک عمل کیا گیا پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے اور پاک آرمی کی طرف سے۔ اب پاک آرمی کہنا تو مناسب نہیں بنتا ان کے لیے، کیونکہ دیکھیں یہ بے گناہ انسانوں کا قتل عام، رات کو سوئے ہوئے انسانوں کا قتل عام کیا گیا، نہتے انسانوں کا قتل عام کیا گیا۔ تو کچھ سوالات میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، آپ اگر مناسب سمجھیں تو کامنٹ میں جواب ضرور دیجیے گا، کیونکہ آپ جواب جب دیں گے تو لوگوں کو بھی پتہ چلے گا کہ یہ آخر معاملہ کیا ہے۔ دیکھیں، کیا کوئی انسان اپنے بنیادی حقوق نہیں مانگ سکتا؟ کیا اس کو بنیادی حقوق مانگنا اس کے لیے منع ہے؟ دیکھیں، انہوں نے اپنے حقوق مانگے ان سے لاسٹ 78 ایئر سے، جیسے بلوچستان کو دیکھیں انہوں نے کیا حالت اس کی، ٹھیک ہے۔ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو اسی لیے کہ سپورٹ نہیں کرتا، ویسے بھی میں پولیٹیکل پارٹی کے خلاف ہوں، یہ پولیٹیکل پارٹیز کرپٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک عمران خان آیا تھا کہ اس سے امید تھی کہ وہ بہتر کرے گا اس ملک کے لیے، لیکن وہ خود بذات خود انسان اچھا ہے، لیکن اس کی پارٹی بھی کرپٹ نکلی، اس کی پارٹی نے کرپشن کی۔ اب اس کے جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن عمران خان کے لیے وہ کچھ نہیں کر رہے، تو پارٹی ساری سیم ہے۔ اب دیکھیں، نہتے انسانوں کا قتل عام، ان کو شہید کیا گیا۔ پہلے تو میں ان کے لیے ان کے جو عزیز و اقارب ہیں ان سے تعزیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات صدقہ آل رسول ان کو جلد از جلد صحت یاب فرمائے اور صحت قدسی عطا فرمائے۔ دیکھیں، قتل عام کسی کا بھی ہو، آپ کو کیا اس ملک کا قانون اجازت دیتا ہے کہ کوئی آپ سے حقوق اپنے مانگے اور آپ اس کو رائفل لے کے، بندوقیں لے کے، اپنی آرمی لے کے چڑھ جاؤ اس کے اوپر؟ تو سوالات یہ ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو کس نے اسلام آباد سے اٹھا کے کوئٹہ ڈالا؟ وہ کون تھا جس نے لیاقت علی خان کو مروایا؟ پھر فاطمہ جناح کو کون شخص تھا جس نے غدار قرار دیا؟ وہ کون شخص تھا جس نے پاکستان کو 2 لاکھ کیا؟ بات بہت اہم ہے کہ کون ہے آخر 78 سال کون ہے وہ شخص ان تمام واقعات کے پیچھے، جو تمام واقعات وہ کرائے جا رہا ہے؟ تو پھر وہ کون تھا کہ بھٹو صاحب تو 76 سیٹیں جیتے تھے اور ان کی دوسری طرف 169 سیٹیں جیتنے والے بندے کو جیل میں ڈال دیا گیا؟ پھر وہ کون شخص تھا ہر پرائم منسٹر آنے والے پاکستانی پرائم منسٹر کی 3 دفعہ جیتے ہوئے پرائم منسٹروں کو کرپٹ یعنی جو پارٹیاں تھیں ان کی اسمبلیاں توڑی گئیں؟ تو پھر وہ کون شخص تھا جس نے 80 کی دہائی میں اسلام آباد کے اندر 69 لوگوں کو گولیاں ماری جلوس کے اندر؟ تو پھر وہ کون شخص تھا جس نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو جیل میں ڈالا؟ تو وہ کون شخص ہے ابھی جس نے راولہ کوٹ میں بے گناہ 69 مسلمانوں کو، سوئے ہوئے مسلمانوں کو جو پاکستان سے پیار کرتے ہیں اور اس ملک کے لیے جان اپنی دیتے ہیں، ان کو بے گناہ شہید کیا؟ تو یہ سوالات میرے دوستوں بہت اہم ہیں۔ 78 سال میں ان سوالوں کا جواب نہیں دیا گیا۔ میں اگر ویڈیو بنانا شروع کروں، ان کے جواب میں خود آپ کو دینا شروع کروں، تو یقین کریں کہ کئی دن آپ کو یہاں ویڈیو کئی گھنٹوں کی، کئی 100 گھنٹوں کی ویڈیو بن جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، یہ جو رینجر کے لوگ آرڈر لے کے 69 لوگوں کو مار رہے ہیں نا، ایک بات یاد رکھیں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے گناہ انسان کا قتل کرنے والا شخص اور کروانے والا شخص دونوں برابر کے مجرم ہیں۔ اور قیامت والے دن یہ جو رینجر کے لوگ آرڈر لے کے
کرپٹ جرنلوں سے ان بے گناہ لوگوں کو نہتے کشمیریوں کو گولیاں مار رہے ہیں راولہ کوٹ میں، تو پھر ان کو جواب دینا پڑے گا۔ تو وہ کون شخص تھا جس نے ماڈل ٹاؤن میں دن دہاڑے 14 مظلوم لوگوں کو گولیاں ماریں اور پریگننٹ عورتوں کے منہ میں گولیاں اس پنجاب پولیس نے ماریں؟ تو ان سب کے پیچھے کون ہے؟ دیکھیں، آخر اس ملک میں طاقت کس کے ہاتھ میں ہے؟ پولیٹیشین کہتے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، تو پھر اصل طاقت آپ کے پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے؟ تو اب تو ہر بندے کو نظر آ گیا۔ دیکھیں 80 کی دہائی میں لوگوں کے پاس کیمرے نہیں ہوتے تھے، موبائل نہیں ہوتی تھی، صرف ایک پی ٹی وی ہوتا تھا جس پہ پاکستان گورنمنٹ کی مرضی سے ساری چیزیں چلتی تھیں۔ تو آج 21 سینچری ہے بھائی، 80 کی دہائی نہیں ہے۔ تو اب 80 کی دہائی چلی گئی ہے جس میں آپ اپنی بدماشیاں کرتے تھے، اور آج کا میڈیا بکا ہوا پاکستانی میڈیا اور بکے ہوئے اینکر جن کے ضمیر سوئے ہوئے ہیں۔ دیکھیں جب تک آپ حلال نہیں کھائیں گے تب تک آپ سچ نہیں بول سکیں گے، اور جب سچ بولیں گے تب بھی بولیں گے جب حلال کھائیں گے۔ اور ہمارا تو دیکھیں عقیدہ اور ایمان ہے کہ مولا متقیان علی علیہ الصلوۃ والسلام سرکار نے اپنی اولاد کو وصیت اور نصیحت کی تھی۔ جب شہادت ہوئی سرکار کی تو اپنے بچوں سے کہا تھا کہ ظالم کے اگینسٹ کھڑے ہونا، اور ظالم مظلوم کے ساتھ کھڑے رہنا، اور ظالم کا ہاتھ، اس کا ہاتھ روکنا۔ تو یہی اللہ کی ذات کا ارشاد ہے کہ اگر تم کچھ نہیں کر سکتے تو ظالم کے خلاف ایک الفاظ بولو، اس کے ظلم کے خلاف۔ اگر آپ آواز نہیں اٹھاتے پاکستانی لوگ، یقین کریں آج راولہ کوٹ کے لوگوں کے لیے آواز نہیں اٹھاتے نا، تو قیامت کے دن آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو جواب دینا پڑے گا اس چیز کا، کہ اللہ کی ذات آپ سے سوال کرے گی کہ جب بے گناہ مسلمانوں کو گولیاں ماری جا رہی تھی راولہ کوٹ میں، ان کو شہید کیا جا رہا تھا، تو آپ نہیں بولے۔ تو میں تو دیکھیں کسی چیز سے نہیں ڈرتا، کیوں کہ یہاں پہ ہی ایک اور فرمان ہے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا، سرکار فرماتے ہیں کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ یہ ظلم کا نظام 9 مئی کے بعد سے نہیں، یہ 1948 سے شروع ہوا ہے، 78 سال گزر گئے۔ اب میڈیا کا دور ہے، اب لوگوں کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے، اور جب سے عمران خان اترا ہے آپ دیکھ لیں کتنے لوگوں کو گولیاں ماری گئیں، کراچی میں مارے گئیں۔ یہ اس ملک میں ہی لوگ کیوں گمشدہ ہو جاتے ہیں اور پھر ملتے نہیں ہیں؟ 20 سال ہو گئے ہیں لوگ گمشدہ ہوئے ہیں بلوچستان سے، اور بلوچستان کے لوگوں کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ اب دیکھیں ان کشمیر کے لوگوں نے، راولہ کوٹ کے لوگوں نے، کوٹلی کے لوگوں نے، کشمیریوں نے اپنے حقوق مانگے تو ان کو آگے سے حقوق کے بدلے میں گولیاں ماری گئیں، تو انہیں کہا گیا کہ یہ لو ہم آپ کو حقوق دے رہے ہیں۔ تو دیکھیں طاقت فراور نہیں رہتی، اور یہ یونیفارم بھی فراور نہیں رہتا۔ اس جرنل سے پہلے بڑے بڑے طاقتور جرنل آئے تھے، فرعون بھی بڑا طاقت میں تھا، یزید بھی بڑی طاقت میں تھا، لیکن جب اللہ کی ذات وحدہ لا شریک جل جلالہ اپنی طاقت دکھاتا ہے نا، تو بڑے بڑے فوجیوں کے یونیفارم زمین دوز ہو جاتے ہیں۔ اور جب تم قبر میں جاؤ گے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تم سے پوچھے گی کہ تم نے جو ظلم کیے ان کا حساب دو، تو پھر جتنے قتل تمہارے ہاتھوں پہ ہیں ایک ایک کا حساب ہوگا۔ دوستو ہو سکے تو آواز اٹھائیں، آج آپ کے پاس موقع ہے۔ آج اگر آپ مظلوموں کا ساتھ نہیں دیں گے تو یقین کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو اس لیے مظلوموں کا ساتھ دیں۔ یہ راولہ کوٹ میں جو ہوا دن دہاڑے، یہ دہشت گردی کی گئی، بے گناہ لوگوں کو قتل عام کیا گیا، تو اس قتل عام پہ آپ ضرور بولیں اور ان لوگوں سے پوچھیں کہ یہ بے گناہ لوگوں کو قتل عام کیوں کیا گیا، وہ بھی کسی کے بچے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کشمیریوں کی، راولہ کوٹ کے ہمارے پانیوں کی مدد فرمائے، اور کم از کم اتنا کریں کہ آپ آواز نہیں اٹھا سکتے تو کم از کم کوئی کسی کے لیے نیچے کچھ لکھیں، فیس بک پہ جا کے، یوٹیوب پہ جا کے۔ لوگ دیکھیں جو اوورسیز میں آل اوور دا ورلڈ کشمیری رہ رہے، دیکھیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، ان کا دل دکھا ہوا ہے۔ میں بلیو کریں آلموسٹ 30 ایئر میرے یہاں پہ رہ رہا ہوں انگلینڈ میں، تو میں یقین کریں میرے اتنے دوست کشمیری ہیں، اتنے اچھے لوگ ہیں، خوش مزاج لوگ ہیں، ہمدرد لوگ ہیں، آپ کو اپنا بھائی کہتے ہیں۔ تو میری یقین کریں بہت دل دکھا، ایز اے مسلمان آپ کا دل دکھتا ہے کہ یار کس طرح سے ماؤں کے بچوں کو گولیاں مار دی گئیں اور لاشیں غائب کیے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیں ظلمت کا نظام ختم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس ظلمت کا نظام بھی انشاءاللہ ختم کرے گی۔ اور ان کا جو 78 ایئر کا جو یہ
انہوں نے اس ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ایک دن انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، اگر ہو سکے تو بلیو کریں یا نہ کریں، آپ خود جائیں میڈیا پہ چیک کریں، کیونکہ انہوں نے میڈیا کو بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے، وہاں انٹرنیٹ بند کیا ہوا ہے۔ آپ کشمیر کی آواز بنیں، راولہ کوٹ کے لوگوں کی آواز بنیں، ان کا ساتھ دیں، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ، واٹ ایور میڈیا آپ کے پاس ہے، جو ایکسیس ہے اس پہ بیٹھ کے آپ بات کریں اور اس آواز کو آگے پھیلائیں۔ تو اتنا آپ کر سکتے ہیں، اس سے پہلے کہ آپ اس دنیا سے چلے جائیں اور کسی کے لیے آواز مظلوموں کے لیے نہ بلند کریں، تو اینڈ آف دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت والے دن آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو جواب دینا پڑے گا۔ کوئی بڑے سے بڑا جرنل ہو، اینڈ آف دا ڈے اس نے مرنا ہے، اور اللہ کی ذات نے یقین کریں، اور ایک مل کے میرے ساتھ مظلوموں کے لیے دعا کریں، جو اس ٹائم زخمی ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ وہ شہید ہیں، وہ زندہ ہیں، اللہ کی ذات ان کو ڈائریکٹ جنت میں انشاءاللہ جگہ دے گی، ان کو عطا فرمائے گی۔ اور جنہوں نے رینجر والوں نے ان کو گولیاں ماری ہیں، میں ان کو ایک بات بتا دوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا قاتلوں میں نام لکھ دیا ہے۔ آپ آج آرڈر لے کے ایک جرنل کے آپ ان کو گولیاں مار رہے ہو نا، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں لائن میں کھڑا کر کے تم سے حساب لے گی، اور تمہیں اس جرنل کا باپ بھی نہیں چھڑا سکتا۔ یہ حافظ نہیں ہے، یہ نام کا حافظ ہے۔ دیکھیں کربلا میں بھی اس سے بڑے بڑے حافظ تھے جنہوں نے نواسہ رسول کی اور اہل بیت کا قتل عام کیا تھا، یہ بھی ان جیسا حافظ ہے۔ تو قرآن میں تو کہیں میں نے نہیں لکھا، میں اوپن چیلنج دیتا ہوں اس حافظ کو کہ قرآن میں مجھے کوئی ثابت کر کے دے دو کہ کوئی اپنے حقوق مانگے اور اللہ کی ذات آپ کو آرڈر دیتی ہو کہ آپ اس کو گولی مار دو، مجھے ایک جگہ ثابت کر دو۔ میں تو اوپن چیلنج دیتا ہوں پاکستان کی پوری نیشن کو، پورے پاکستان کو چیلنج کرتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان امید میں مجھے ایک لفظ نکال کے دکھا دو کہ جو اپنے حقوق مانگے اسے گولی مار دو۔ تو بلیو کریں، میں اپنا خون آپ کو معاف کر دوں گا اور ساری زندگی آپ کا غلام رہوں گا، لیکن اللہ نے قرآن میں لعنت ضرور کی ہے قاتلوں پہ، قاتلین پہ اللہ کی ذات قرآن مجید فرقان امید میں لعنت کر رہی ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا، اور ہو سکے تو لازمی راولہ کوٹ کے لوگوں کی آواز بنے، کشمیر کی آواز بنے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر یور سیلف۔ اللہ کی ذات آپ کو اور آپ کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور کشمیر کے تمام بھائیوں کی حفاظت فرمائے۔ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر یور سیلف۔ اللہ حافظ۔